الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصائم لا ترد دعوته أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی کبریائی، بادشاہی شہنشاہی، تنہائی یکتائی اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے سزاوار ہے جس نے ہم تمام کو اپنے کرم سے اپنے گھر میں جمع ہو کر دین کی بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ کروڑوں درود و سلام نازل ہوں سرکار دو عالم، فخر بنی آدم، تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر، جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو وجود بخشا ہے۔ رحمت اور بخشش کی دعا ہے آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین پر، اور قیامت تک آنے والے آپ کے متبعین پر۔ محترم بزرگ و عزیز دوستو، رمضان المبارک کا یہ عظیم الشان مہینہ تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، بلکہ اختتام کو ہے، ختم ہونے کو ہے۔ آخری عشرہ بھی تقریباً آدھے کے قریب گزر چکا ہے۔ جتنا حصہ گزرا ہے اس میں جو عبادتیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ان کو قبول فرمائے، اور جتنا حصہ باقی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری عشرے میں شب قدر کی تلاش کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ آخری عشرے کی تاخراتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، پوچھا کہ اگر میں لیلۃ القدر کو پاؤں تو کیا دعا کروں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، لہذا مجھے معاف فرما دیجیے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ایک اور دعا بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتائی، اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ دنیا اور آخرت میں میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ عافیت بہت بڑی چیز ہے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عافیت کا مطلب کیا ہے؟ عافیت کا مطلب یہ ہے کہ دین فتنے سے محفوظ ہو، یعنی آدمی کا دین سلامت رہے، کسی فتنے کا شکار نہ ہو۔ یہ فتنوں کا دور ہے، معلوم نہیں ہوتا کہ آدمی کب کس فتنے کا شکار ہو جائے، تو اس لیے اللہ سے عافیت مانگنا چاہیے، اور عافیت مانگنے اور مل جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دین ہر طرح کے فتنے سے محفوظ ہو، اور اسی طرح بدن خطرناک اور مہلک بیماریوں سے محفوظ ہو، اور تھکا دینے والی مشقت اور محنت سے محفوظ ہو۔ تو یہ عافیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے، مانگنا چاہیے، اور بطور خاص تاخراتوں میں، شب قدر کی راتوں میں، جن میں دعاؤں کی قبولیت کا اللہ کی طرف سے اعلان بھی ہوتا ہے، تو اس لیے ان مقدس راتوں میں بطور خاص اہتمام کرنا چاہیے، اللہ سے عافیت مانگنا چاہیے، تاکہ ہمارا دین محفوظ رہے اور ہمارا بدن ہر طرح کی مہلک اور خطرناک بیماریوں سے محفوظ رہے۔ ویسے رمضان کی ایک خصوصی عبادت ہے دعا۔ رمضان میں افطار کے وقت اور تہجد میں سحری کے وقت، یہ دو وقت بطور خاص ایسے ہیں جن میں دعاؤں کی قبولیت کے وعدے فرمائے گئے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا کہ ان دونوں موقعوں پر اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ تو اس لیے رمضان میں بطور خاص خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، فرصت کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، اللہ کے استحضار کے ساتھ، خوب لجاجت اور عاجزی کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، افطار کے وقت میں بھی اور سحری کے وقت میں بھی۔ سحری کا انتظام کرنے کے بعد، افطار کا انتظام کر لینے کے بعد اطمینان سے یکسوئی سے 5 منٹ 10 منٹ دعائیں مانگنی چاہیے۔ جس کو دعا کی توفیق مل جائے، یہ اس کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے، یعنی دعا کی توفیق جس کو مل گئی، اس کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اور اللہ کی ذات ایسی کریم ذات ہے کہ دنیا والوں سے اگر 1 2 3 مرتبہ مانگا جائے، ان کے سامنے سوال کیا جائے، تو دنیا والے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی کریم ہے کہ بندہ اگر اللہ سے نہ مانگے تو اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو آدمی اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے، قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بندہ دعا کرتا ہے تو دعا کرنے والے کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ یہ تو عام حالات میں بھی ہے، روزے دار کی دعا بطور خاص اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا کہ 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ہر حال میں ان کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک روزے دار ہے، افطار کے وقت جب وہ دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الصائم لا ترد دعوته، کہ روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی، اس میں افطار کے وقت کی قید نہیں ہے، کہ روزے دار جب بھی اللہ سے مانگے روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ اور افطار کے وقت میں دعا کی قبولیت کا بطور خاص اللہ کے نبی نے ذکر فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان للصائم عند فطره لدعوۃ ما ترد، کہ روزے دار کی افطار کے وقت میں دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ بلکہ رمضان میں اللہ کی طرف سے یہ خصوصی انتظام ہوتا ہے کہ عرش کے اٹھانے والے جو فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں کہ تم اپنی اس ذمہ داری کو چھوڑ کر کے رمضان میں امت محمدیہ کے روزے دار جب دعا مانگے تو ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، قبول کرنے کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ تو ہمیں دعا کرنے میں کیا جاتا ہے، اور دعا ہماری ضرورت ہے، ہر آدمی کی حاجتیں ہیں، تقاضے ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں۔ تو دنیا والوں کے سامنے ہم بولتے ہوئے نہیں تھکتے، جہاں ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، جہاں ہمارے تقاضے پورے ہوتے ہیں، جہاں سے ہماری پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور جہاں کا فیصلہ اصل فیصلہ ہے، تو اس بارگاہ میں ہم اگر اپنی حاجت کو پیش نہ کریں، اپنی ضرورتوں کا اظہار نہ کریں تو پھر یہ ہمارے لیے بد نصیبی کی بات ہے۔ تو اس لیے رمضان کا ایک خصوصی عمل ہے، جتنے دن باقی ہیں ماشاءاللہ، جتنے دن گزر گئے ان میں بھی ہم نے دعائیں مانگی ہیں، جتنے دن باقی ہیں ان میں بطور خاص دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، راتوں میں بھی دن میں بھی۔ رمضان کا آخری عشرہ ویسے پورے رمضان کا گویا خلاصہ اور نچوڑ ہے، اور پورے رمضان کا قیمتی زمانہ ہے۔ تو اس لیے ان میں خوب دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول فرماتے ہیں، تو ہم بھی قبولیت کے یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگیں۔ اور دعاؤں کے آداب بتائے گئے کہ غفلت کے ساتھ جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے پوری توجہ کے ساتھ، قبولیت کے یقین کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، گڑ گڑاتے ہوئے لجاجت کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی جائے گی، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائیں گے۔ اسی طرح رمضان میں جس طرح جانی عبادتیں ہیں، بدنی عبادتیں ہیں، ان میں آدمی آگے بڑھتا ہے اور ان کو انجام دیتا ہے، اسی طرح مالی عبادتوں میں بھی آدمی کو آگے بڑھنا چاہیے، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اور احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کے بڑے فضائل بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل۔ اس آیت کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ
اللہ کو خوش کرنے کے لیے اگر اللہ کی راہ میں اپنا مال لگاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کم سے کم 700 گنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کا اجر و ثواب بڑھا کر دیتے ہیں۔ کتنا بڑھا کر دیں گے وہ اللہ جانتے ہیں۔ جس کا جتنا اخلاص ہوگا، جس کے اندر جتنا زیادہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا جذبہ ہوگا اتنا زیادہ اس کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا۔ تو اس لیے اپنے مال کو خرچ کرنے کا اہتمام ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے، یعنی مال خرچ کرنے کا کون سا زمانہ افضل ہے، کس وقت میں اپنے مال کو خرچ کرنا افضل ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صدقۃ فی رمضان، کہ رمضان کے مہینے میں صدقہ کرنا، رمضان کے مہینے میں اپنا مال خرچ کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں نفل عمل بھی ثواب میں فرض کے برابر ہو جاتا ہے، تو ایسے موقع پر خرچ کرنے کی فضیلت بھی بڑھ جاتی ہے، اس کا اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور بطور خاص جن حالات میں ہم گزر رہے ہیں اور جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، ایسے موقع پر لوگ ضرورت مند ہیں تو ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، جن کو اللہ نے صاحب ثروت بنایا ہے، صاحب حیثیت بنایا ہے، اللہ نے 4 پیسے انہیں عطا فرمائے ہیں، تو ایسی ضرورت کے موقع پر اللہ کے ضرورت مند بندوں کے کام آنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے خود پوچھا اللہ کے نبی سے یا پھر اللہ کے نبی سے کسی اور نے زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان فی المال لحقا سوى الزکوٰۃ، کہ آدمی کے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ مال کے حقوق میں صرف ایک زکوٰۃ ہی نہیں ہے، زکوٰۃ کے علاوہ مال میں اور بھی حقوق ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، یہ آیت آپ نے تلاوت فرمائی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ اصل اور حقیقی نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے اور بیواؤں، مسکینوں، یتیموں، ضرورت مند بندوں، مسافروں اور غلاموں پر اپنا مال خرچ کریں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے، اور حدیث کا جو منشا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان فی المال لحقا سوى الزکوٰۃ، کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں کچھ حق ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی کے ارشاد کا منشا یہ ہے کہ آدمی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ جو مقررہ زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ اگر ادا کر دی گئی تو اب اس کے بعد کوئی مالی مطالبہ میرے ذمے میں نہیں ہے، یا میرے مال میں اب کوئی حق نہیں ہے، میں نے مال کا جو حق ہے وہ ادا کر دیا۔ آدمی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ایک آدمی صاحب ثروت ہے اور صاحب حیثیت ہے، اللہ نے اس کو مال والا، مالدار بنایا ہے، اگر اس نے اپنی زکوٰۃ ادا کر دی، جو مقررہ زکوٰۃ ہے وہ پوری زکوٰۃ اس نے ادا کر دی، اس کے بعد اس کے پڑوس میں، اس کے رشتہ داروں میں، جان پہچان والوں میں کوئی آدمی ضرورت مند ہو گیا، اس کو سخت ضرورت پیش آ گئی، تو اب اللہ نے اس کو صاحب حیثیت بنایا ہے، دینے والا بنایا ہے، تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے اور اس کے ذمہ لازم ہوتا ہے کہ وہ زکوٰۃ کے ادا کرنے کے بعد بھی اگر اپنے پڑوس میں کوئی مجبور ہے، پریشان حال ہے تو اس کی مدد کرے۔ یہ نہیں کہ میں نے زکوٰۃ ادا کر دی اب میرے مال میں کوئی حق نہیں ہے۔
بلکہ آدمی کو اس جذبے کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ، خوش طبعی کے ساتھ اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہوئے اس جذبے کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے دینے والا بنایا ہے، اللہ نے مجھے دینے والا بنایا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا حال کیا تھا؟ صحابہ بتاتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے اور پورے سال آپ سخاوت کا معاملہ فرماتے تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ آپ نے صرف زبانی ارشاد نہیں فرمایا بلکہ آپ نے عمل کے ذریعے سے بھی امت کو دکھایا کہ رمضان کے مہینے میں آدمی کی سخاوت میں اضافہ ہونا چاہیے، اور جو سخی ہے یہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور جو بخیل ہے وہ اللہ سے دور ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سخی اللہ سے قریب ہے، بندوں سے بھی قریب ہے اور جنت سے بھی قریب ہے، جہنم سے دور ہے، اور جو بخیل ہے وہ اللہ سے بھی دور ہے، اللہ کے بندوں سے بھی دور ہے اور جنت سے بھی دور ہے، جہنم سے قریب ہے۔ جو خرچ کرنے والا ہے وہ خرچ کرنے والا اس نیت کے ساتھ خرچ کرتا ہے کہ اس کو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، اللہ کی عطا پر یقین ہے کہ اگر میں اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ اپنا مال خرچ کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے اور دیں گے، اس کا بدلہ دیں گے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ، جو تم خرچ کرو گے اس کا بدلہ میں تمہیں دوں گا۔ بندہ جو بھی خرچ کرے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا میں دیتے ہیں، اس کا بدل دنیا میں دیتے ہیں، برکتیں دنیا میں دیتے ہیں، اور اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے جن کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کرنے کے جذبہ اپنے اندر رکھیں، خرچ کرنے کا مزاج بنائیں۔ خرچ کرنے کے اور بھی فضائل اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انفق یا ابن آدم انفق علیہ، یہ اللہ کا ڈائریکٹ بندے سے خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کو جس کو اللہ نے کچھ پیسہ دیا ہے وہ خرچ کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انفقی ولا تحسی فیحسی اللہ، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خرچ کرو، گن گن کر نہ خرچ کرو، گن گن کر نہ رکھو، ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر کے دے گا۔ تو اس لیے آدمی کو اس جذبے کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے اور اس یقین کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے کہ اگر میں اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ خرچ کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ مجھے عطا فرمائیں گے۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو نقل فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اودع من کنزک عندی، کہ اے بندے تیری جو تجوری ہے، تیرا جو خزانہ ہے، اس خزانے میں سے کچھ میرے پاس امانت کے طور پر رکھ لے، اور میرے پاس اگر رکھے گا ولا حرق ولا غرق ولا سرق، کہ یہ مال جو تو امانتاً میرے پاس رکھے گا یہ نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ چوری ہوگا، جب تجھے اس کی سخت ضرورت ہوگی تو میں تجھے لوٹاؤں گا، میں تجھے واپس دوں گا۔ کب ضرورت ہوگی بندے کو؟ دنیا میں اگر وہ محتاج ہوگا، اگر کبھی اس کو پیسے کی ضرورت پڑ گئی اللہ دنیا میں دیں گے، اور آخرت میں اس کے اجر و ثواب کی ہر آدمی کو ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ تو یہ فضائل اسی لیے ہیں تاکہ ایمان والوں کا مزاج خرچ کرنے کا ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں اپنے خاص متقی پرہیزگار اور خصوصی بندوں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے، ان کی صفات بیان فرمائی ہیں، ان میں ایک صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ اللہ کے خاص اور برگزیدہ متقی پرہیزگار بندے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔
کنجوسی اللہ کو پسند نہیں ہے، بخالت اللہ کو پسند نہیں ہے، بخیل اللہ کو پسند نہیں ہے، خرچ کرنے والا، دینے والا، سخاوت کرنے والا، سخی اللہ کو پسند ہے۔ تو اس لیے رمضان کے اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے جتنا اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کے اعتبار سے ہم خرچ کرنے والے بنیں، اور اللہ کے اس وعدے پر یقین رکھیں کہ ہم خرچ کریں گے، اللہ ہمارے اوپر خرچ کریں گے، ہم خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے، اور یہ جو کچھ ہم خرچ کر رہے ہیں یہ اللہ کے پاس محفوظ ہو رہا ہے، یہ اللہ کے پاس محفوظ ہو رہا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ اودع من کنزک عندی، کہ اے بندے تیرے خزانے میں سے کچھ میرے پاس امانت کے طور پر رکھ لے، تجھے جب ضرورت ہوگی میں واپس لوٹا دوں گا۔ تو اس لیے جس کو اللہ نے جتنا دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کے ضرورت مند بندوں پر خرچ کرنے کا مزاج بنائیں۔ تو رمضان کا ایک عمل خرچ کرنے کا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے رمضان کے مہینے کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا کہ یہ مہینہ شہر المواسات، غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، درد مندی کا مہینہ ہے، دل سوزی کا مہینہ ہے، کہ آدمی اپنے اندر دوسرے کا درد پیدا کرے، دوسرے کی ضرورت کا اظہار، یہ احساس اپنے اندر پیدا کرے۔ تو یہ رمضان غمخواری کا مہینہ ہے، تو ہم غمخواری کرنے والے بنیں، ہمدردی کرنے والے بنیں، درد مندی کرنے والے بنیں۔ اگر ہم غمخواری کریں گے، ہمدردی کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا بدل دنیا میں بھی دیں گے، اس کا اجر و ثواب آخرت میں بھی دیں گے۔ اسی طریقے سے بطور خاص ایک بات عرض کرنے کی رہ گئی کہ آخری عشرے میں چونکہ شب قدر کی بات ہے، تو شب قدر میں جیسے فضائل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی 83 سال سے زیادہ عبادت کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے جس کو شب قدر مل جائے، وہیں ایک بات یہ بھی ہے کہ ایسی مبارک راتوں میں 4 قسم کے لوگ اللہ کے ہاں سے بخشے نہیں جاتے۔ 4 قسم کے گناہ ایسے ہیں جس کے اندر وہ برائی ہوگی، وہ گناہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ایسی مبارک راتوں میں بھی ان کو نہیں بخشیں گے۔ تو اس لیے ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اگر اپنے اندر وہ گناہ نہیں ہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ سے استقامت کی دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ جیسے آج تک آپ نے ان بلاؤں سے محفوظ رکھا ہے اور ان گندگیوں سے مجھے پاک رکھا ہے، ہمیشہ پاک رکھیے، ہمیشہ مجھے ان بلاؤں سے محفوظ رکھیے، ہمیشہ ان گناہوں سے دور رکھیے۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ گناہ اگر ہمارے اندر ہیں تو اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، آئندہ ان گناہوں سے بچنے کا عزم کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شراب کا عادی ہوگا، نشے کا عادی ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ایسی مبارک راتوں میں بھی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ تو اس لیے شراب سے، نشے سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں۔ مسلم معاشرہ نشے کی لت میں ڈوبا ہوا ہے، ہمارے نوجوان نشے کے عادی بن گئے، نوجوان لڑکے، نوجوان لڑکیاں، چھوٹے چھوٹے بچے 8-10 سال کے، اور نشہ کھلے عام بک رہا ہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، نشہ بیچنے والے اور نشہ فروخت کرنے والے یہ انسانیت کے دشمن ہیں، انسانوں کے قاتل ہیں، ان کی صحت خراب کرنے والے، ان کی دنیا اجاڑنے والے، ان کی آخرت برباد کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے اس گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ تصور کریں کہ ایسی مبارک رات میں بھی اگر بخشش نہیں ہوئی تو پھر کون سا موقع آئے گا؟ تو اس لیے شراب سے، نشے سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے، خود بھی بچیں اور دوسروں کو بچانے کی فکر کریں، دوسروں کو اس کی دعوت دیں کہ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بچوں کی فکر کریں، اپنے بچوں کی نگرانی کریں۔ اگر ہر ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت پر فکر کر لیں، اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کر لیں اور اولاد کی تربیت کی نگرانی کر لیں تو پھر ایک حد تک مسلم معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔
آج ماں باپ نے اپنی اولاد کی تربیت کرنا چھوڑ دیا، اولاد کی جیسی نگرانی کرنی چاہیے تھی ویسی نگرانی کرنا چھوڑ دیا، جس کے نتیجے میں اولاد بگڑتی جا رہی ہے اور ماں باپ کے لیے وبال جان بنتی جا رہی ہے۔ تو اس لیے یہ پہلا گناہ ہے شراب اور نشے کا۔ اسی طرح دوسرا گناہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کو ستانے والا، ان کو تکلیف دینے والا، ان کو ناراض کرنے والا، ایسا آدمی بھی بخشا نہیں جائے گا۔ ماں باپ اللہ کی بڑی نعمت ہیں، اللہ کی بڑی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے، تو ان کی قدر کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان سے دعائیں لینا، ان کو راضی اور خوش رکھنے کی فکر کرنا، یہ ہمیں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اگر ماں باپ ناراض ہو گئے اور ماں باپ کو ہم نے تکلیف پہنچائی تو ایسی مبارک راتوں میں بھی وہ بخشا نہیں جائے گا۔ اسی طرح قطع رحمی کرنے والا، رشتے ناتوں کو توڑنے والا، رشتوں کو جوڑنا یہ اللہ کو پسند ہے، رشتوں کو جوڑنا اللہ کو پسند ہے اور رشتوں کو توڑنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان سے ملنے جلنے کا اہتمام کیا جائے، اگر وہ ضرورت مند ہو تو ان کا مالی تعاون کیا جائے، یا ان کی ضرورت کے لیے اپنا کوئی پاور استعمال کر سکتا ہو، اللہ نے کوئی عہدہ اور منصب دیا ہو، ان کی ضرورت کے لیے یہ کام آ سکتا ہے تو اس کا استعمال کیا جائے۔ تو اس لیے رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کی جائے، جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر قطع رحمی ہوئی، رشتہ ناتا توڑنے کا معاملہ ہوا، اللہ تعالیٰ ایسی مبارک راتوں میں مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ اسی طرح چوتھا آدمی ہے دل میں کینہ رکھنے والا، حسد اور بغض رکھنے والا، دوسرے کی طرف سے دل میں میل رکھنے والا، ایسے آدمی کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ تو اس لیے ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مالی معاملات اور مالی حقوق میں اور رمضان کے آخر کی عبادتوں میں ایک صدقہ فطر ہے، صدقہ فطر ہے، صدقہ فطر واجب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صدقہ فطر کو مقرر فرمایا، واجب قرار دیا۔ احناف کے نزدیک صدقہ فطر واجب ہے، تو صدقہ فطر کے ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ جس پر زکوٰۃ واجب ہے، یا پھر اس کے پاس زکوٰۃ تو اس پر واجب نہیں ہے لیکن اس کی ضرورت سے زیادہ سامان اس کے پاس اتنا ہے جو نصاب کو پہنچتا ہے، اس پر سال اگرچہ نہیں گزرا ہے تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ تو صدقہ فطر کے ادا کرنے کا اہتمام، اور یہ صدقہ فطر یہ ایک بڑے خیر کا عمل ہے، اسی لیے اگر تفصیل کے مطابق اگر وہ صاحب نصاب نہ بھی ہو، مالدار نہ بھی ہو، بہت زیادہ دولت اس کے پاس نہ بھی ہو، تو کم سے کم درجے کا جو صدقہ فطر ہے اس کو بھی، جو غریب ہے، فقیر ہے، مستحق ہے، ضرورت مند ہے، ایسا آدمی بھی صدقہ فطر ادا کرنے کا اہتمام کرے۔ وہ بھی اگر صدقہ فطر ادا کرے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اما غنیکم فیزکیہ اللہ، کہ جو مالدار ہے، اب وہ مالدار اپنی حیثیت کے مطابق اعلیٰ درجے کا صدقہ فطر ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ صدقہ فطر ادا کرنے کی وجہ سے اس کی روح کو بھی پاک فرمائیں گے، اس کے مال کو بھی پاک فرمائیں گے۔ اور جو غریب ہے اور اس سے کم درجے کا ہے، وہ اگر صدقہ فطر دے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيُرُدُّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ أَكْثَرَ مَا أَعْطَىٰ، کہ جو فقیر ہے اگر وہ صدقہ فطر دے گا اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ جتنا اس نے دیا ہے اس سے زیادہ اس کو واپس لوٹائیں گے۔ تو اس لیے صدقہ فطر کے ادا کرنے کا اہتمام ہو۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ دو فائدے اللہ کے نبی نے بیان فرمائے۔ صدقہ فطر کو واجب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ روزے دار سے روزے کی حالت میں جو کچھ کوتاہیاں ہو گئی، لغو اور بیہودہ باتیں ہو گئی، غلط کام ہو گئے،
صدقہ فطر ادا کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ روزے میں ہونے والی کوتاہیوں کو دور کر دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح صدقہ فطر کی وجہ سے مسکینوں کے لیے عید کی خوشیوں کا انتظام ہو جاتا ہے، عید کے لیے وہ اپنا انتظام کر لیتے ہیں، ان کے لیے کھانے پینے کا سامان فراہم ہو جاتا ہے۔ اور صدقہ فطر کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صوم رمضان معلق بین السماء والارض ولا يرفع الا بزکاۃ الفطر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کا روزہ آسمان و زمین کے درمیان میں لٹکا رہتا ہے، جب تک صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے وہ اوپر اٹھایا نہیں جاتا۔ تو اس لیے صدقہ فطر کے ادا کرنے کا اہتمام ہو۔ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ رمضان میں آدمی کبھی بھی ادا کر دے تاکہ غریبوں کے لیے عید کا انتظام کرنا آسان ہو جائے، کچھ پہلے ہی ادا کر دیا جائے تو پھر ان کے لیے نظام بنانے میں اور انتظام کر لینے میں سہولت ہوتی ہے۔ اگر عید کی نماز سے پہلے ادا نہیں کیا گیا، عید کی نماز ہو گئی تو بعد میں بھی بطور قضا اس کو ادا کرنا واجب ہے، لازم ہے، لیکن جو صدقہ فطر کی حیثیت ہے وہ تو ختم ہو جائے گی، عید کے بعد ادا کرنے کی وجہ سے وہ ایک عام صدقے کی طرح ہو جائے گا۔ تو اس لیے صدقہ فطر کے ادا کرنے کا اہتمام ہو۔ کس کس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جائے؟ اپنی طرف سے ادا کیا جائے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کیا جائے۔ اور چونکہ ہمارے معاشرے میں چونکہ گھر کا ایک مرد ہی کماتا ہے، وہی ذمہ دار ہے، تو اپنی طرف سے، اپنی اولاد کی طرف سے، اپنی بیوی کی طرف سے ادا کرنے کا اہتمام ہو۔ نابالغ اولاد اگر مالدار ہے تو ان کے پیسوں میں سے ادا کیا جائے، اور جو اولاد مالدار ہے، بالغ ہے، اگر باپ احساناً ان کی طرف سے بھی ادا کرتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ بیوی ہے، بیوی کی طرف سے شوہر ادا کرتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ تو اس لیے صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ اور صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے کہ گیہوں کے اعتبار سے گیہوں کا آدھا سا یعنی 2.25 کلو، اور جو ہے، کشمش ہے اور کھجور ہے، اس کا 1 سا یعنی 3.5 کلو، اس اعتبار سے ادا کیا جائے۔ اس اعتبار سے اس سال ہمارے یہاں کرناٹک میں جو امارت شرعیہ کی طرف سے طے کیا گیا ہے، اس کی قیمت بتائی گئی ہے، گیہوں کے اعتبار سے صدقہ فطر 100 روپیے ہے، اور اسی طرح جو کے اعتبار سے 280 روپیے ہے، اور کشمش کے اعتبار سے 980 روپیے ہے، اور کھجور کے اعتبار سے 1120 روپیے ہے۔ اب آدمی اپنی حیثیت پر نظر کرے، اللہ نے مالدار بنایا ہے، صاحب حیثیت بنایا ہے، اگر وہ بھی 100 روپیے کے اعتبار سے ادا کرے گا تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ نے جتنی حیثیت دی ہے، آدمی اپنے روزمرہ اپنے اسٹیٹس پر دیکھے، اپنی ضرورت کی چیزیں وہ کیسی استعمال کرتا ہے، اور اپنے اعتبار سے وہ اپنے خرچ کا نظام کیسے چلاتا ہے وہ دیکھے، اور دیکھ کر جتنا زیادہ ہو سکے اتنے زیادہ اعتبار سے صدقہ فطر ادا کرے تاکہ غریبوں کا فائدہ ہو۔ درمیانی اعتبار سے کم 280 روپیے یعنی 300 روپیے صدقہ فطر ادا کرے، اور جس کو اللہ نے اور اونچا بنایا ہے وہ کھجور کے اعتبار سے، کشمش کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کرے۔ صدقہ فطر کس کو دینا چاہیے؟ جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اسی کو صدقہ فطر دینا چاہیے۔ مدارس کو بھی دیا جائے، اور اپنے غریب اور مستحق جو رشتہ دار ہیں ان رشتہ داروں کو بھی تلاش کر کے ان کو بھی دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنا حصہ رمضان کا باقی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔